الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی خیر خلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اور ہم رمضان المبارک کی اس رات میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اسے ہم سمجھیں گے اور سمجھ کر اسے اپنی عملی زندگی میں لائیں گے۔ عملی زندگی میں لائیں گے تو اس کی روشنی سے نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی منور ہوگی بلکہ ہمارے اطراف کی زندگی بھی منور ہوگی، اور جتنا زیادہ اس کتاب پر عمل بڑھے گا اتنی ہی تمام عالم میں اس کی روشنی پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل اور اس ارادے کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ کل تک ہم نے 26 رکوع تک ترجمہ پڑھ لیا تھا سورہ بقرہ کا، اس سے آگے ہم اب پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خونریزی سے شدید تر ہے۔ یہ بات ایک واقعے سے متعلق ہے۔ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا، جو مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ اس کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ صرف اتنی ہدایت تھی کہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ جنگ کی کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا۔ اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جب رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہوا ہے یا شعبان میں، یعنی مغرب کا وقت ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا۔ لیکن قریش نے ان سے در پردہ ملے ہوئے مدینے کے یہودیوں اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا اور اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ بڑے بنتے ہیں اللہ والے، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خوریزی سے نہیں چوکتے۔ انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معروف تھے اس زمانے کے سیاسی معروفات، ان کو نہیں چھیڑا اور ان کی پابندی کی، جیسا کہ ماہ حرام میں لڑنا اگر اس زمانے میں ان لوگوں نے اسے اس وجہ سے روکا ہوا تھا کہ زیادہ تر تعداد میں لوگ دنیا بھر سے عمرے کے لیے آتے ہیں، پھر حج کے جو مہینے ہیں وہ بھی ماہ حرام قرار دیے گئے تھے،
تو اس کی پابندی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ان لوگوں کو صرف اسی مقصد کے تحت بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کر دیکھ لیں، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیں اور یہاں رپورٹ کریں۔ لیکن بہرحال جو کچھ انسان کرتے ہیں عجلت میں، ان کو بھی غلط فہمی یہ تھی کہ رجب تو ختم ہو گیا اور شعبان شروع ہو گیا ہے، تو اب ہم آزاد ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ پیش ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے یہ ہیں اس پروپیگنڈے کے جواب میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ زندہ ہیں اور عمل کی دنیا میں ہیں تو آپ کے اقدامات بھی ہوں گے اور آپ کے اقدامات کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوگا، اور آپ کو کس طرح سے ان کا جواب دینا ہے قرآن مجید اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ کہ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو ان سے لڑنا بہت برا ہے، لیکن جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا برا ہے، وہ ذرا اپنے کردار کو تو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے راہ خدا سے لوگوں کو روکا ہوا ہے، یعنی عمرے کے لیے مسجد حرام نہیں جاتے، مسلمانوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اللہ سے کفر کرنا، یعنی اس اللہ کو جس کو یہ مانتے ہیں، جس کے گھر کے یہ مجاور اور متولی بنے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے یہ مجاور اور متولی بنے ہوئے ہیں، اس کو اللہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خلق اللہ نے کیا ہے، ان کو رزق اللہ دیتا ہے، وہ ساری چیزیں یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود اللہ کے حکم ماننے سے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے سے کفر کرتے ہیں، اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرتے ہیں، اور حرم کے رہنے والوں سے کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حرم میں رہنے کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ شروع سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حرم کی یعنی جتنی بھی دیکھ بھال ہے وہ یہی خاندان تو کرتا رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے جائز وارث ہیں۔ حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خونریزی سے شدید تر ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں فتنے میں آتی ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اللہ کے گھروں میں اللہ کے بندوں کو عبادت کے لیے جانے سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ ساری چیزیں یہ فتنہ ہیں۔ جب تک یہ فتنہ قائم ہے، تو اگر کوئی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی خونریزی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ موجود ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ احکام آ رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ یہ پہلا ذکر ہے جو شراب اور جوئے سے متعلق ہے۔ اہل عرب شراب کے رسیا تھے، وہ اس سے محبت کرتے تھے، اور وہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے ان کا تصور نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ جوا بھی کھیلتے تھے۔ تو اب وہ بند کرنا ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ بھی کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینہ طیبہ میں ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ ہیں، اور وہاں پہلا حکم جوئے اور شراب کے بارے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ ریاست مدینہ کی پالیسی کیا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ کہاں بیان ہو رہی ہے؟
قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے۔ ریاست مدینہ کو قائم ہوئے سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ حیران نہیں ہوں گے کہ جوئے اور شراب میں کوئی نفع بھی ہے؟ آپ دیکھیں تربیت کا طریقہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا، تدریج کا طریقہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خرابی زیادہ ہے، شراب اور جوئے میں، اس میں کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اب بتائیے اس پہ ذرا سا غور کیجئے کہ اس میں فائدے کیا ہوں گے۔ یہاں پہ صرف اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیا گیا۔ جب ہم عرب لٹریچر کو پڑھتے ہیں، عرب شاعری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب شراب پیتا ہوں اور خوب میں اس سے مطلب یہ کہ آپ چڑھ جاتی ہے کہیں آپ کی زبان میں، تو میں بہت زیادہ سخی ہو جاتا ہوں، اپنا سارا مال میں لٹا دیتا ہوں غریبوں۔ یہ ان کی شاعری سے معلوم ہوتا ہے۔ جوئے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں جوا کھیلتا ہوں اور اس سے مجھے بڑی جب انکم ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے، بڑی رقم ملتی ہے تو وہ میں ساری غریبوں میں لٹا دیتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ان کی شاعری سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو وہ جو چھوٹی سی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکنالج کر رہے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہوئے، شراب اور جوئے کو ناپسند کرتے ہوئے، اس کی برائی، اس کا گناہ زیادہ ہے، وہ اس کا مجمل اس کا ذکر کرتے ہوئے، اور مجمل اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہ تم جس چیزوں کو تم اپنی شاعری میں بڑا فخر سے جتاتے ہو کہ تم جب نشے میں ہوتے ہو تو جھومتے ہوئے خوب قربانیاں کرتے ہو، خوب مال لٹاتے ہو، اور جب تم جوئے کے ذریعے خوب رقمیں کماتے ہو تو وہ بھی غریبوں پہ خرچ کرتے ہو، تو یہ بہت چھوٹی نیکیاں ہیں۔ ان کے بدلے میں جو گناہ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، بڑی ہے۔ لیکن یہاں پہ بس اس کا اتنا ذکر ناپسندیدگی کا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ آگے دوسرا موضوع پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ مال سینت سینت کے رکھنے والے نہیں ہیں، اور جمع کر کے صرف وہ اپنی ضرورت پہ، اپنی خواہش نفس پہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مال میں ان کا بھی حق ہے، ان کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، غریب اور ناداروں کا بھی حق ہے، یتیم و بیواؤں کا بھی حق ہے، سوسائٹی کا بھی حق ہے۔ تو ان کو جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا ہمیں واضح طور پر بتائیے کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں۔ تو اب اس وقت اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پوزیشن کیا ہے مسلمانوں کی اور ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ کی پوزیشن یہ ہے کہ بیت اللہ پر مشرکین کا قبضہ ہے۔ بیت اللہ پر کس کا قبضہ ہے؟ مشرکین کا قبضہ ہے۔ وہاں حرم میں جو گھر تھے ہمارے، ان پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں سے ایک تنکا بھی لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جو قبضہ اور وہاں سے گھروں سے نکالا جانا، اور پھر اب حرم میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں پہلا فرض کیا ہو جاتا ہے؟ بطور انسان اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اپنے لوٹے ہوئے مال کو ان سے ریکور کرنا، یہ بطور انسان اس پر، ہر انسان پر واجب ہو جاتا ہے، معروف بات ہے۔ اور اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا ہے اور مشرکوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور تو اور وہاں جانے بھی نہیں دیتے، تو اس کو چھڑانا، اس کو آزاد، یہ تو پہلا فرض ہو گیا نا اس ریاست کا بھی اور اس کے اہل ایمان، اس کے ممبران کا بھی۔ تو اب جنگ اور جہاد جو بھی ہے وہ فرض ہو گیا ہے، تو وہ بغیر مال کے نہیں لڑا جا سکتا، بغیر مال کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔
اپنا کھانا پینا پہننا، بس اس کے علاوہ وہ سب تم. اور اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، یعنی اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کرو، اپنے آل اولاد پہ بھی خرچ کرو، کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بچا کے بھی رکھو، ان کی مستقبل کی بھی فکر کرو، ان سب چیزوں کی جو دنیا کی ضرورتیں ہیں ان سب کی بھی فکر کرو، اور آخرت کے لیے بھی کچھ خرچ کرو. وہ اس خرچ کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہو کیا سوال یہ کیوں پیدا ہوا؟ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ اتنا زبردست حساس معاشرہ قائم ہو چکا تھا کہ اس سے پہلے تو یتیموں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جب اسلام آیا اور اس کی تعلیم آئی اور کمزور طبقات کے حقوق کا ذکر آیا تو لوگ ڈر گئے کہ اب ہم کیا کریں. کیونکہ یتیم اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ورثہ بھی اس کو ملتا ہے. 100 روپے اگر اس کے ہیں تو اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کے راشن میں سے اپنا راشن ملا لیا ہو اور ہم کھا رہے ہوں تو اس میں مل جائے تو ہم اس پہ بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. اس کا تو ہم مال نہیں کھائیں گے، لیکن چونکہ اس کا کچھ مال ہمارے ساتھ بعض لوگوں کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کا مال بالکل محفوظ رکھیں. پہلی ترجیح تو ان کے ہاں اس معاشرے میں یہی ہوئی کہ انہوں نے ان کا مال حفاظت سے رکھا. لیکن جن لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی ان کے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی کہ وہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیں. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا چاہیے. اب بہت اوپن بالکل وضاحت سے بات کر دی گئی کہ جو بھلائی ہو، یہ نہیں کہ ان کا مال غصب کرنے یا ان کا کھا جانے کی کوشش کرو. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. یہ بات بھی بتا دی کہ یہ کیمرہ لگا دیا دل کے اندر کہ یہ جو ہے بس یہ دیکھ لینا کہ اللہ کے اوپر تو ہر چیز روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا کہ نہیں، یتیموں کا مال سنبھال کے رکھو جب تک وہ 18 سال کے نہ ہو جائیں، ان کے حوالے نہ کرنا اور خرچ بھی نہیں کرنا کوئی، تو یہ کیا ہوتی؟ یہ سختی ہوتی. اسلام نے یہ سختی نہیں کی. کہہ رہے ہیں کہ چاہتا تو سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. یہاں ہم سب کو تعلیم یہ ہے، آپ سارے اتفاق سے مرد بیٹھے ہیں اور سننے والے بھی ہمارے زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں، تو وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ اختیار کے ساتھ ضروری چیز کیا ہے؟ حکمت بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ آرڈر دے دیں اور یہ سوچیں ہی نہیں کہ اس آرڈر کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. حکمت بھی ہونی چاہیے کچھ. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. کون؟ مشرک. یہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ آگ کی طرف. اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. یہ سوسائٹی کو آپ ذرا سا توجہ کریں اس وقت کی، کہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی مسلم اور مشرک ملے جلے لوگ تھے. اور قرآن یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے ملو ہی نہیں بالکل.
یہ ملنا جلنا باقی جو دنیا کے راہ و رسم ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے، صرف ان سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ شادی کے ذریعے، شادی کے نتیجے میں تو خاندان بنتا ہے، اور خاندان وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کو اسلام بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے اور جس کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے تو نسل در نسل توحید اور رسالت اور آخرت یہ پہنچے گی۔ یہی اگر خراب ہو گئی، نسل خراب ہو گئی، تو پھر آئندہ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ویسے تو بہت سرسری سا ہم گزر جاتے ہیں اور اس موضوع کو ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ تو حیض کے بارے میں ان لوگوں کی جو پریکٹس تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو سمجھیں کہ کوئی پلید اور ناپاک ہو گئی ہے عورت اس حالت میں، اور اس کا جو ہے وہ گھر میں کھانا کھانا، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا جو ہے وہ ہو گیا، وہ اچھوت ہو گئی۔ ان دنوں میں وہ چند دن جو ہیں ان میں وہ گھر میں اچھوت کی حیثیت ہو گئی۔ کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اسلام نے کس طرح سے عورت کو مقام دیا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ ایک بس بیماری کی حالت ہے، ایک گندگی کی حالت ہے، بس اس میں عورتوں سے الگ رہو ایک خاص موقع کے لیے، بس باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گی، اور وہ ایک خاص آپ کے جو خواہش ہے وہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تب آپ اس کو اس تعلق کو دوبارہ آپ بحال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی گندگی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، کوئی اچھوت اس کو بنا دینا، گھر کے اندر اچھوت بنا دینا، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ اس کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر وہ ضرور باز پرس کرے گا۔ اب بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ہر چیز میں قسم بخدا، اللہ کی قسم، یہ کھاتے رہتے ہیں، تو اس پہ تو وہ نہیں ہے گرفت، لیکن اگر سچے دل سے کوئی قسم کھا کے کوئی ارادہ کرے اور کوئی وعدہ کرے اور کوئی بات کرے تو اس کی ضرور باز پرس ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ دیکھیے کتنی واضح ہدایت ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے۔ یعنی مرد کو اگر کوئی درجہ دیا گیا ہے تو یہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سب سے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے،
اس کو نہ بھول جائے کوئی۔ پھر اس کے بعد طلاق کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی یہ نبوت، رسالت، قرآن مجید، ایمان۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، یعنی 2 سال، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار ڈالنا نہیں چاہیے۔ یعنی اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے تو وہی 5,000 روپے والا ڈبہ چاہیے دودھ کا جو 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی تنخواہی 12,000 روپے مہینہ ہے، تو کیسے وہ 5,000 والا ڈبہ دے گا؟ یا وہ کہے کہ مجھے فلاں برانڈ کے جو ہیں وہ کپڑے چاہیے اپنے بچے کے لیے، تو وہ اگر اس کو نہیں پورا، تو کیا ہے جو مرد کی وسعت جتنی ہے اس کے حساب سے وہ دے گا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں،
تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں چاہے تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، چاہے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور باہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے سامنے صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار
آدمی بھی نہیں ہے؟ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔